الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: هلك الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، چند دنوں کے دروس میں پہلے توبہ کا ذکر آیا تھا. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو نتیجہ کہ متقی بن جاتا ہے. پھر متقین کا ذکر آیا تھا. اب متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت میں حکم ہوگا کہ اولی الالباب جو ہیں، عقل والے لوگ جو ہیں، ان کو بلاؤ. اب فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور اولی الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
یہ اولو الالباب ہیں جو کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، لیٹے ہیں تو ذکر ہے، ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یاد رکھو، النوم علی الایمن، دائیں ہاتھ پہ سونا رات کو، حضور پاک جیسے اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخ کے ساتھ نیچے رکھ کے دائیں ہاتھ پہ لیٹتے تھے، یہ نوم الانبیاء والمرسلین ہے۔ اور بائیں ہاتھ پہ لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ دل جو ہے نا وہ بائیں طرف ہے، تو جب آدمی اسی طرف لیٹتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے تو نیند آتی ہے زیادہ۔ اور جو لوگ سیدھے لیٹتے ہیں اور ان کی نظریں اوپر ہیں تو یہ متفکرین کی نیند ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ الٹا سوتے ہیں تو یہ نوم الفاسقین ہے، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے کہ وہی برائی کے لیے الٹا لیٹتے ہیں۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایسے لوگ بھی جنت میں وہاں ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نور، اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ ہوں گے۔ تو ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے میرے آقا نے، حضور پاک نے فرمایا کہ آپ کثرت سے ذکر کیا کرو، حتیٰ یقال انک مجنون، حتیٰ کہ کہا جائے کہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ کے نام پر دیوانے بن جاؤ، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے تو بی بی جویریہ آپ کی بیوی تھی، دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے مسجد، وہاں ٹھہرے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور تشریف لائے، دیکھا کہ وہ تو اسی طرح ذکر کر رہی ہے۔ حضور حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ہے کس ذکر میں ہے، اس کو میرے آنے کے بعد بھی ذکر بند نہیں کیا۔ حضور پھر چلے گئے، کافی دیر کے بعد آئے، دیکھا پھر وہ ذکر کر رہی۔ تو پوچھا آپ نے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اتنا ٹائم جو تم نے لگایا ہے نا، میں تمہیں 4 کلمات بتاتا ہوں، وہ ایک دفعہ کہہ دیا کرو، ان سب کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بس یہ ایک دفعہ کہہ لو، تمہارے سارے وقت کے ذکر کے برابر ہے۔ اسی طرح بی بی ام ہانی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی مختصر ذکر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم اگر سبحان اللہ 100 دفعہ کہو گی نا تو 100 غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا، اور جب تم کہو گی الحمدللہ
تو 100 گھوڑا جہاد میں دینے کا ثواب ملے گا. اور جب کہو گی لا الہ الا اللہ تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ صرف 4 ہی کلمات ہیں جو آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی بتلائے تھے اور فرمایا تھا کہ اتق اللہ یا فاطمہ اعملی عمل بیتک وَأَدِّي فَرَائِضَ الْبَيْتِ. میں تمہیں تسبیحات بتاتا ہوں، بس صرف یہ پڑھ لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے خادم سے، کام کرنے والوں سے یہ زیادہ بہتر ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے جن کے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، دوسرا کپڑا تھا ہی نہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو غنی ساتھی ہیں، پیسے والے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے. وہ قربانی کرتے ہیں، ہم قربانی تو نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو آپ ہمیں کچھ چیز بتا دیں. حضور نے فرمایا کہ یہی کلمات جو ہیں پڑھا کرو، تو انشاءاللہ تمہارا ثواب جو ہے وہ ان سے بڑھ جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا حضور، وہ پیسے والوں کو بھی پتہ چل گیا ان کلمات کا، اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو غنی کرے، جس کو فقیر کرے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو خاص میرے لیے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھا کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ، یہ سب پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو اس کی وزن لو کانت السماوات والارض فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن. آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ بھاری ہو جائے گا. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا جب حج میں تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے عرفات میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ذکر اتنی شان والا ہے کہ عرفات جیسے دن میں بھی حضور پاک نے یہی ذکر ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے سبعۃ تحت ظل العرش یوم القیامت لا ظل الا ظلہ. 7 شخص ہوں گے جو قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا الذی ذکر وفاضت عیناہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے.
اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رویا اور مکھی کے سر کے برابر اس کے آنسو نکلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو جہنم سے دور کر دو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا جی، اب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ حج کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی تمام عبادات کی روح اور جان جو ہے وہ ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آدمی حج کے دنوں میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اللہ کا ذکر کرو۔ واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس فاستغفروا اللہ۔ اسی طرح آگے جا کے پھر فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ تو ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ بل ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تمام عبادات کی اصل جو ہے، تمام عبادات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کے لیے افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ طریقے سے کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخیفہ، زور سے نہ کرے۔ اس لیے بعض علماء ذکر جہری کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سفر تھا تو صحابہ نے زور زور سے اللہ کا ذکر شروع کیا تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون صما ولا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا زور زور سے پکار، تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو؟ تم اس خدا کو سنا رہے ہو انہ هو السمیع العلیم، جو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ لہذا علیحدہ ذکر کرو تو افضل یہی ہے کہ ذکر علیحدہ ہو۔ پھر اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ذکر جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو ذکر ہے نا لسانی جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر ہے قلبی جو ہم دل سے کرتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، دل کے اندر اللہ کا فکر ہو اور آدمی اسی میں مشغول ہو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندہ چاہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہو لیکن اس کا دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب مجلس میں ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھے ایک مجلس میں یاد کیا ہے، میں تمہیں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب اللہ کے بندے ذکر کرتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ اور اطمینان جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ ان ذکر کرنے والوں کے لیے 4 انعامات ہیں جو دنیا میں ہی ان کو مل جاتے ہیں، باقی جو آخرت کے انعامات ہیں وہ تو لا تعد ولا تحصیٰ، ان کو تو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ کوئی بتا سکتا ہے۔